minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff of space. بلا شبہ انسان کا چاند پر پہنچ جانا ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے کچھ لوگ آج بھی تسلیم کرنے سے انکاری نظر آتے ہیں۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، الغرض ہر بر اعظم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ناسا کے تمام اپولو مشنز کو انتہائی بے مروتی سے بغیر ٹھوس دلیل کے اسے جھوٹ کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور زندہ سلامت واپس بھی آ چکا ہے۔ 1961 میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چاند پر جانے کے لیے جو خواب دیکھے جا رہے ہیں وہ اتنے حسین نہیں جتنے نظر آتے ہیں۔ 1958 سے 1963 تک ناسا نے انسان کو خلا میں بھیجنے کی خاطر مرکری پروجیکٹ لانچ کیا، جس کے لیے اس وقت 28 کروڑ امریکی ڈالر خرچ ہوئے، جبکہ 2 لاکھ امریکی ایکسپرٹس نے دن رات محنت کی اور 20 ان مینڈ یعنی بغیر انسان کے پروجیکٹس خلا میں لانچ کیے، جبکہ 6 مینڈ یعنی 6 انسانوں کے ساتھ مشن خلا میں بھیجے۔ ان مشنز کا بنیادی مقصد خلا میں زمین کے قریب ترین ٹھکانا تھا۔ اس ضمن میں ناسا نے 1961 میں اپولو جبکہ 1966 میں سرویئر نامی پروجیکٹس لانچ کیے۔ اپولو تقریباً 12 مشنز پر مبنی تھا، جبکہ سرویئر 7 مشنز پر مبنی پروجیکٹ تھا۔ سرویئر پروجیکٹ کے تحت 1966 سے 1968 تک چاند کے مختلف علاقوں پر مختلف خلائی گاڑیاں اتار کر جائزہ لیا گیا کہ کون سی جگہ انسانوں کے اترنے کے لیے موزوں ہے اور کون سی نہیں۔ یہ خلائی گاڑیاں آج بھی چاند پر ان جگہوں پر جوں کی توں موجود ہیں۔ 1961 سے 1967 تک اپولو پروجیکٹ پر کڑی محنت کی گئی۔ 6 سال کی انتھک محنت کے بعد اپولو 1 کی لانچنگ کے متعلق ناسا کے سائنسدان پر اعتماد دکھانا شروع ہو گئے تھے۔ 27 جنوری 1967 کو اپولو 1 کی ٹیسٹنگ کی گئی۔ اس کے عملے میں گریسم، ایڈوائٹ اور راجر شامل تھے۔ ابھی عملہ اندر داخل ہو کر مختلف آلات کی آزمائش میں مصروف تھا کہ راکٹ کے اس حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ ناسا کے عملے کی کوششوں کے باوجود ان خلابازوں کو باہر نہ نکالا جا سکا اور تینوں جل کر ہلاک ہو گئے۔ اس سے متعلق تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ان انتہائی تجربہ کار خلابازوں کی موت نے ناسا کے اپولو پروجیکٹ کو شدید دھچکا پہنچایا اور پروجیکٹ کو تقریباً 2 سال کے لیے معطل کر دیا گیا، لیکن ناسا کے ماہرین نے راکٹ کو بہتر بنانے کے لیے کام جاری رکھا۔ پروجیکٹ کی معطلی کے دوران اپولو 4، 5، 6 کو ٹیسٹ کر کے ان پر تحقیق کی گئی اور خامیوں کو ختم کیا گیا۔ 11 اکتوبر 1968 کو اپولو 7 لانچ کیا گیا۔ خلاباز ڈان ایسلے، سیکرا اور کنیگم اس مشن کا حصہ بنے۔ اپولو 7 نے تقریباً 11 دن زمین کے مدار میں گزارے اور اس کے بعد کامیابی سے لوٹ آیا۔ اس کامیابی نے سائنسدانوں کو بے پناہ حوصلہ دیا اور چاند کو چھونے کی بےتابی بڑھنے لگی۔ 21 دسمبر 1968 کو ناسا نے اپولو 8 لانچ کیا۔ بورمین، ولیم اور لوول اس مشن کا حصہ بنے۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب انسان پر مشتمل کسی راکٹ نے زمین کے مدار سے نکل کر چاند کے مدار کا چکر لگایا۔ چونکہ اس دوران چاند پر اترنے کے لیے کیپسول بننے کے مراحل میں تھا، اسی خاطر یہ خلاباز چاند پر نہ اتر سکے، مگر اس کے مدار میں رہ کر اس کا انتہائی قریب سے جائزہ لیا اور واپس زمین پر آ گئے۔ 3 مارچ 1969 کو اپولو 9 لانچ کیا گیا، جس کے تحت جیمز، ڈیوڈ اور رسل کو خلا کے سفر پر روانہ کیا گیا، جنہوں نے زمین کے مدار میں رہتے ہوئے سسٹم نیویگیشن اور بیک اپ لائف سپورٹ سسٹم اور انجنز کے متعلق معلومات حاصل کی۔
18 مئی 1969 کو اپولو 10 لانچ کیا گیا۔ یوگین، تھامس اور جان ینگ اس تاریخی سفر کا حصہ بنے۔ یہ پہلا مشن تھا جو چاند پر اترنے کے لیے مکمل آلات سے لیس تھا۔ اس مشن نے چاند کی سطح سے محض 14 کلومیٹر اوپر اڑان کر کے انتہائی باریکی سے چاند پر انسان کے اترنے کے لیے جگہوں کا چناؤ کیا۔ اس سفر کے دوران انہوں نے چاند کے تاریک حصے کا بھی دورہ کیا، اور یہ 3 سائنسدان اب تک دنیا کے واحد انسان ہیں جنہوں نے سب سے دور کے علاقے کا سفر کیا۔ 16 جولائی 1969 کو آخر کار ناسا نے مشہور زمانہ اپولو 11 مشن لانچ کیا، جس کا مقصد چاند کی سطح پر اترنا تھا۔ اس مشن میں 3 خلاباز شامل تھے: نیل آرمسٹرانگ، بز ایلڈرن اور مائیکل کولن۔ یہ راکٹ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک حصے کا نام کولمبیا اور دوسرے کا نام ایگل رکھا گیا۔ کولمبیا دراصل وہ حصہ تھا جو کہ چاند کے گرد چکر لگاتا رہا۔ اس میں مائیکل کولن سوار تھے، جبکہ ایگل نے چاند کی سطح پر لینڈ کیا۔ اس میں نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن سوار تھے۔ ایگل کو چاند پر اترتے وقت اس سے تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ لینڈنگ کے وقت معلوم ہوا کہ ایگل میں صرف 25 سیکنڈز کی اڑان کے لیے فیول رہ گیا ہے۔ ایگل کے لینڈنگ کے فوراً بعد بز ایلڈرن نے مذہبی کلمات پڑھے، جس کے بعد ایگل کا دروازہ کھول کر نیل آرمسٹرانگ یہ تاریخی جملہ کہتے ہوئے اترے: انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسانیت کے لیے ایک لمبی چھلانگ ہے۔ اس منظر کو اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 60 لاکھ انسانوں نے ٹی وی پر دیکھا۔ اگلے 2.5 گھنٹے تک دونوں سائنسدانوں نے چاند پر چہل قدمی کی، تصاویریں کھینچی، امریکہ کا جھنڈا لگایا، پتھر اور گرد جمع کی۔ اس کے بعد نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن واپس ایگل میں آ گئے اور 7 گھنٹے تک نیند پوری کی۔ اس کے بعد انہوں نے واپسی کی تیاری پکڑی تو معلوم ہوا کہ انجن کو آن کرنے والا سرکٹ بریک ہو چکا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے بال پین کی مدد سے سرکٹ مکمل کیا اور انجن سٹارٹ ہو گیا۔ یوں نیل آرمسٹرانگ نے خود کو اور بز ایلڈرن کو ہمیشہ کے لیے چاند کی سطح پر قید ہونے سے بچا لیا۔ بز ایلڈرن اور نیل آرمسٹرانگ چاند پر امریکی پرچم اور ایک صفحے پر اپنا پیغام بما آٹوگراف چھوڑ کر آئے۔ وہ پیغام کچھ یوں تھا: ہم سیارہ زمین کے انسان ہیں اور پہلے انسان ہیں جس نے چاند پر قدم رکھا۔ جولائی 1969 کو ہم سب کے لیے امن کا پیغام لائے ہیں۔ انجن نے اڑان بھری اور کولمبیا راکٹ کے ساتھ منسلک ہو گیا، جہاں مائیکل کولن ان کے منتظر تھے۔ 24 جولائی 1969 کو یہ ہیروز زمین پر پہنچے تو انہیں فوراً دنیا سے الگ 3 ہفتے تک تنہائی میں رکھا گیا، اس خدشے کے باعث کہ چاند سے کوئی جان لیوا جراثیم اپنے ساتھ نہ لائے ہوں۔ لیکن 3 ہفتے بعد انہیں باہر لایا گیا اور عام پبلک نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ امریکی صدر نے ان کے لیے ظہرانے کا بھی اہتمام کیا۔ ٹی وی چینلز نے ان کے انٹرویوز لیے۔ بعد ازاں 14 نومبر 1969 کو ناسا نے اپولو 12 مشن لانچ کیا۔ پیٹے کونارڈ، ایلن بین اور گورڈن جونیئر نامی 3 خلاباز اس مشن کا حصہ بنے، اور انسانی تاریخ میں دوسرا واقعہ تھا جب انسان نے چاند پر قدم رکھا۔ اس موقع پر انہوں نے چاند پر 7 گھنٹے گزارے، مختلف پتھر جمع کیے۔ اسی دوران انہیں سرویئر پروجیکٹ کی سرویئر 3 نامی خلائی گاڑی بھی ملی، جس نے اپریل 1967 کو چاند پر لینڈ کیا۔ اس کے حصے یہ سائنسدان تحقیق کی غرض سے اپنے ساتھ لے آئے۔ جب زمین پر آ کر اس خلائی گاڑی پر تحقیق کی گئی تو سائنسدانوں کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ سرویئر 3 پر موجود بیکٹیریا چاند کی سطح پر 2 سال گزارنے کے باوجود زندہ اور صحیح سلامت تھے۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جب کسی ایسی مشین پر تحقیق کی گئی جو 2 سال زمین سے باہر کسی علاقے میں گزار کر آئی تھی۔ اس واقعے سے سائنسدانوں کو یہ سبق ملا کہ یہ جراثیم انتہائی سخت ماحول میں بھی زندہ رہ لیتے ہیں۔
اسی خاطر اب سائنسدان کسی خلائی گاڑی کو کسی بھی سیارے کے کسی ایسے علاقے میں لینڈ نہیں کرتے جہاں زندگی کا چانس موجود ہو۔ اسی خاطر 4 ماہ قبل کسینی خلائی گاڑی کو زحل سے ٹکرا کر تباہ کر دیا گیا۔ اس سے متعلق تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کام اس لیے کیا گیا کہ کہیں اس کے چاند انسیلاڈس سے ٹکرا نہ جائے، کیونکہ وہاں گرم پانی کے سمندر کے باعث زندگی کی موجودگی کا بہت زیادہ چانس ہے۔ اسی خاطر مریخ کی سطح پر مشن اتارنے سے پہلے سائنسدان بہت سوچ بچار کرتے رہے کہ کہیں زمین کے جراثیم مریخ پر پھیل گئے تو بعد میں تحقیق سے معلوم نہیں ہو پائے گا کہ آیا مریخ پر پہلے سے کوئی زندگی موجود تھی کہ نہیں۔ بہرحال اپولو 12 مشن میں کامیابی سے زمین پر لوٹ آیا۔ 11 اپریل 1970 کو ناسا نے اپولو 13 مشن لانچ کیا۔ جیم لوول، جیک اور فریڈ کو اس مشن کے لیے چنا گیا۔ اس مشن کو زمین سے پرواز کیے گئے جب 2 دن گزرے تو راکٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث اس کا ایک آکسیجن ٹینک پھٹ گیا۔ تب یہ چاند کے مدار میں داخل ہو چکا تھا۔ زمین سے اس قدر دوری کے باعث سائنسدانوں نے ان تینوں خلابازوں کی موت یقینی قرار دے دی، لیکن کیونکہ آکسیجن ٹینک پھٹ چکا تھا اس کے بعد آکسیجن بہت ہی کم مقدار میں تھی۔ خلائی جہاز میں آکسیجن کے ذریعے سانس لینے کے علاوہ آکسیجن کو راکٹ کے ایندھن کی بجلی اور پانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ان خلابازوں کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو خلائی گاڑی کو آن رکھتے اور اندر کا درجہ حرارت نارمل رکھتے، لیکن آکسیجن اتنی مقدار میں نہ رہتی کہ یہ سانس لے پاتے۔ اسی خاطر انہوں نے ساری خلائی گاڑی آف کر دی اور فیصلہ کیا کہ چاند کا چکر لگا کر چاند کی کشش ثقل استعمال کرتے ہوئے خلائی گاڑی کا رخ زمین کی جانب کیا جائے گا۔ اس خلائی گاڑی نے چاند کی سطح سے 254 کلومیٹر اوپر پرواز کرتے ہوئے چاند کا چکر لگایا، تصاویریں لیں اور واپسی کا رخ کیا۔ زندگی کی امید لیے واپسی کے اس تکلیف دہ سفر میں جہاں ایک طرف پانی کی کمی کا ان خلابازوں کو سامنا کرنا پڑا، وہیں کپ کپا دینے والی ٹھنڈ نے ان کو جکڑے رکھا۔ 17 اپریل 1970 کو یہ خلائی گاڑی زمین کے مدار میں داخل ہوئی اور یوں ان تینوں خلابازوں کو بحفاظت واپس زمین پر اتار دیا گیا۔ بعد ازاں اس مشن پر ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی تھی۔ خیر، اپولو 13 مشن کو ناکام مشن قرار دیا گیا کیونکہ یہ چاند پر اترنے میں ناکام رہا۔ 31 جنوری 1971 کو ناسا نے اپولو 14 مشن لانچ کیا۔ اس مشن میں خلاباز ایلن شیپرڈ اور ایڈگر مشل نے چاند کی سطح پر 2.25 دن گزارے، جبکہ روسا راکٹ کے دوسرے حصے میں چاند کا چکر لگاتے رہے۔ اس دوران 45 کلو پتھر اکٹھے کیے گئے۔ ایلن شیپرڈ نے چاند پر گالف بھی کھیلی، جو گیندیں وہ خصوصی طور پر زمین سے لے کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ چاند کی سطح پر مختلف پودوں کے بیج لگائے گئے اور کچھ آئینے بھی چاند کی سرزمین پر لگائے گئے۔ سائنسدانوں نے آئینوں پر زمین سے لیزر شعاعیں پھینک کر ان سے منعکس ہونے والی روشنی کے ذریعے چاند اور زمین کے فاصلے ناپے۔ بہرحال یہ ایک کامیاب ایگزیکٹ مشن تھا اور بحفاظت زمین پر لوٹ آیا۔ 26 جولائی 1971 اپولو 15 لانچ کیا گیا۔ اس بار ڈیوڈ اسکاٹ اور جیمز ارون نے چاند کی سطح پر 3 دن گزارے، جبکہ الفریڈ وارڈن راکٹ کے دوسرے حصے میں رہ کر چاند کے گرد چکر لگاتے رہے۔ یہ پہلا مشن تھا جس میں ناسا نے باقاعدہ چاند پر دور دراز علاقوں تک سفر کرنے کے لیے چاند گاڑی بھی بھیجی، جس میں بیٹھ کر خلابازوں نے چاند کے 28 کلومیٹر تک کے علاقے کا سفر کیا، پتھر جمع کیے۔ اس مشن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ پہلی بار چاند پر 10 فٹ تک کھدائی کر کے پتھر نکالے گئے۔ چاند پر گلیلیو تھیوری کا مشہور تجربہ بھی کیا گیا، جس کے تحت اسکاٹ نے ہتھوڑی اور پرندے کے ایک پر کو ایک ہی اونچائی سے جب پھینکا تو دونوں چاند کی سطح پر اکٹھے گرے۔ اس کے علاوہ دوبارہ لگائے گئے ریٹرو ریفلیکٹر چاند کی سطح پر مختلف جگہ گئے۔
اپولو 15 مشن اس پروجیکٹ کا سب سے کامیاب ترین مشن قرار دیا گیا۔ 16 اپریل 1972 کو ناسا نے اپولو 16 مشن لانچ کیا۔ جان ینگ اور چارلس ڈیوک نے چاند پر تقریباً 4 دن گزارے، جبکہ کین راکٹ کے دوسرے حصے میں رہ کر چاند کا چکر لگاتے رہے۔ واپسی پر چارلس ڈیوک اپنی فیملی کی تصویریں چاند کی سطح پر چھوڑ کر آئے، جس کے پیچھے ان کے اور ان کی فیملی کے تمام ممبرز کے آٹوگراف اور پیغامات موجود تھے۔ اس مشن میں تکنیکی خرابیوں کے باعث اس کو ایک دن پہلے زمین پر واپس بلا لیا گیا۔ 7 دسمبر 1972 کو اپولو پروجیکٹ کا آخری مشن لانچ کیا گیا، جسے اپولو 17 کا نام دیا گیا۔ ہیریسن اور یوجین کرنین نے چاند کی سطح پر 3 دن گزارے، جبکہ رونالڈو ایون راکٹ کے دوسرے حصے میں چاند کا چکر لگاتے رہے۔ چونکہ یہ اپولو پروجیکٹ کا آخری مشن تھا اور ناسا کا دعویٰ تھا کہ یہ پروجیکٹ صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اسی خاطر امریکہ نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ جھنڈے بھی اس مشن کے دوران خلابازوں کے حوالے کیے جو چاند کی سیر کر کے واپس آئے۔ یہ مشن کامیابی سے واپس زمین پر اتر گیا۔ یوں اپولو پروجیکٹ کو ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ نیل آرمسٹرانگ چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان تھے۔ 1973 کو کراچی آئے تو پاکستانی قوم نے ان کا زبردست استقبال کیا۔ اس موقع پر وہ سپارکو کے حکام سے ملے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو نیل آرمسٹرانگ نے وہ پاکستانی جھنڈا تحفے میں دیا جو اپولو 17 کے ساتھ 3 دن چاند پر گزار کر آیا تھا۔ اس کے علاوہ چاند سے لایا گیا پتھر بھی تحفے میں پیش کیا گیا۔ ناسا کی جانب سے پاکستانی قوم کو دیے گئے یہ انمول تحفے آج بھی کراچی میوزیم میں موجود ہیں۔ 1972 کے بعد کسی انسان کو اب تک چاند پر دوبارہ نہیں بھیجا گیا۔ اپولو مشن نے خلائی تحقیق میں ان گنت مثالیں قائم کی ہیں۔ دن کے بہترین ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے ٹاپک پر ایک نئی ویڈیو لاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔